الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے امت مسلمہ کو ایک سے ایک روشن مثالیں عطا فرمائی۔ سعید ابن المسیب، یہ وہ نام ہے جو علم کا دوسرا نام ہے، جو تقوی کا دوسرا نام ہے، جو زہد و عبادت ورع و تقوی کا دوسرا نام ہے۔ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ کا زمانہ پایا ہو۔ سعید ابن المسیب کبار تابعین میں سے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اعلام ہیں، پھر کہا گیا وَأَعْلَمُهُمْ، ان میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث کا سارا علم آپ کو منتقل ہوا۔ 40 سال گھر اور مسجد کے علاوہ ان کو کہیں نہیں دیکھا گیا۔ 40 سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال، جو 40 دن تک تکبیر تحریمہ کی پابندی کرے، نماز تکبیر تحریمہ سے ادا کرے، اس سے 2 پروانے ملتے ہیں۔ نفاق سے برات، جہنم سے برات۔ تو وہ شخص جو 40 سال مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی میں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اتنی جلدی نماز کے لیے آتے تھے کہ مؤذن جب آذان کہتا تھا تو وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ مسجد ہی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے، جس کے بہت چانسز تھے کہ وہ بعد میں خلیفہ بنے گا، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا، انکار کر دیا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ مدینہ سے، خارج مدینہ سے، نواحی سے، آس پاس کے دیہاتوں سے آ کر آپ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ انہی میں ایک جوان تھا، متقی جوان تھا، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کئی دن غیر حاضر رہا۔ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب ایک دن وہ حاضر ہوئے تو سعید ابن المسیب نے ان سے پوچھا اَیْنَ کُنْتَ یا ابا وداع، ابو وداع کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماتت زوجتی، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو میں مصروف تھا اس کے دفن میں اور پھر اس کی تعزیت لینے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اب نکاح کا، شادی کا ارادہ ہے؟ شادی کرو گے؟
تو اس نے عجیب سی مسکان کے ساتھ کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون رشتہ دے گا، میرے پاس تو کل 3 درہم ہے۔ تو سعید ابن المسیب نے کہا اللہ اکبر، الا یکفی 3 دراہم لمسلم، کیا ایک مسلمان کے لیے 3 درہم کافی نہیں ہے؟ بہت ہے۔ تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں۔ خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور اپنی صاحبزادی ابو وداع کے نکاح میں دے دی۔ وہ لڑکی جس کا رشتہ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے گھر سے آیا اور انکار کر دیا، اس شخص سے بیاہ دی جو خود کہتا ہے کہ میرے پاس وہ 3 درہم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، بدرہمین، 2 درہم پر نکاح کر دیا مہر رکھ کر۔ ابو وداع کہتے ہیں نکاح ہوا، میں وہاں سے نکلا تو خوشی کے مارے میرا یہ حال تھا کہ میں گویا اڑ رہا تھا کہ مجھے سعید ابن المسیب نے بیٹی دے دی، اپنا داماد، اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو میں روزے سے تھا، سورج غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا، تو میں نے سوچا کچھ افطار کی تیاری کروں، کچھ دیکھوں، کچھ کرنے کی کوشش کروں، کچھ انتظام کروں۔ کہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، تو کہتے میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی سعید۔ نے کہا دنیا میں جتنے سعید کو میں جانتا تھا ہر ایک میرے ذہن میں آیا، الا سعید ابن المسیب نہیں آئے۔ تو سعید ابن المسیب ذہن میں نہیں آئے کیونکہ 40 سال گھر اور مسجد نبوی کے علاوہ اور اس راستے کے علاوہ ان کو کبھی کہیں جاتے دیکھا ہی نہیں گیا۔ علم کا وہ پہاڑ جن سے صحابہ تک استفادہ کرتے تھے، ان کی مجلس میں آتے تھے۔ یا میں نے دروازہ کھولا تو فَإِذَا هُوَ سعید ابن المسیب، میں دیکھتا ہوں کہ سعید ابن مسیب کھڑے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا میرے دل میں ایسا ہے کہ مطلب یہ کیوں آئے، شاید اس نکاح کو باقی نہ رکھیں۔ ڈر گیا میں دل میں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں آئے، مجھے پیغام بھجواتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ تو سعید ابن المسیب نے کہا کہ تمہارے جیسے آدمی کو بلوایا نہیں جاتا، اس کے پاس آیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہارا نکاح کیا ہے، تمہیں بیٹی دی ہے، تو میں اس لیے آ گیا کہ نکاح کے باوجود تم گھر میں اکیلے ہو، تمہارے انتظامات، کام کاج دیکھنے والا کوئی نہیں، تو میں تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ ذرا سا ایک جانب ہوئے تو ان کے پیچھے سمٹی ہوئی ایک لڑکی جو گٹھڑی تھی گویا، اسے پکڑ کر آگے دروازے میں داخل کر دینے کا۔ میں پیچھے ہٹا، لڑکی دروازے سے داخل ہوئی اور شرم و حیا کی وجہ سے اس کا یہ حال تھا کہ اس سے قدم نہیں اٹھایا گیا اور وہ گر گئی، اور دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے، اور واپس چلے گئے۔ کہتے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے
آواز لگائی، پڑوسیوں سے کہا کہ اے لوگوں، سعید ابن المسیب نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا اور وہ اب اپنی بیٹی کو چھوڑ بھی گئے اور وہ میرے گھر میں ہے۔ تو آس پاس کی خواتین دوڑی اور پھر میری والدہ کو اطلاع گئی تو میری والدہ نے کہا کہ میرا چہرہ مت دیکھنا، ورنہ بس 3 دن یہ بچی میرے پاس رہنے دو کہ میں اسے دلہن بناؤں، اسے سنواروں، سجاؤں تمہارے لیے۔ وہ کہتے ہیں 3 دن بعد جب میں نے دلہن کے روپ میں اسے دیکھا تو میں نے اپنی زندگی میں جن کو دیکھا تھا، میری آنکھ نے جن کو دیکھا، میں نے کائنات میں اس لڑکی سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ جب وہ بولتی تھی تو شیریں کلام تھی، اور جب وہ چپ کرتی تھی تو اس کی خاموشی بہترین خاموشی تھی۔ میں نے کہا کائنات کی خوشیاں سمٹ کر میرے آنگن میں اتر آئی تھی۔ اور پھر جب ایک دن میں نماز کے وقت کے علاوہ گھر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا تو کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سعید ابن المسیب کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، سعید ابن المسیب کا پورا علم میرے پاس ہے۔ میں نے کہا پھر میں 1 مہینے بعد گیا حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی خدمت میں، تو مجھے دیکھا اور مسکرائے، کہا کچھ نہیں۔ جب سب چلے گئے تو پھر پوچھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ انہوں نے کہا اگر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو سب اچھا، ورنہ العصا، چھڑی کا تجھے حق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے 30,000 دینار دیے اور کہا اللہ تمہیں برکت دے، یہ لو جاؤ۔ اور یہ وہ تھے کہ جن کے پاس جب ہدیہ آتا تھا تو بس کسی کو بھی دے دیتے تھے، خود نہیں رکھتے تھے۔ ہر خلیفہ انہیں جانتا تھا۔ خلفاء بھی ان سے دبتے تھے۔ بادشاہوں کو انکار، اور ایک فقیر سے بیٹی بیاہ دی صرف اس کے تقوی کو دیکھ کر اور اس کے علم کو اور علم دوستی کو اور علم کی طلب کو دیکھ کر۔ کہاں ہیں ایسے ماں باپ، اور کہاں ہیں ماں باپ کی رضا پر ایسے گردن جھکا دینے والی اولادیں؟ کہاں ہیں؟ لڑکا کیا کرتا ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اس کا رنگ کالا ہو، قد چھوٹا ہو، جسم پھیلا ہوا ہو، لیکن اگر وہ امریکہ میں ہے تو باقی ساری چیزیں بعد میں، کیوں کہ وہ وہاں ہے جو دنیا کے مادے کی اوج ثریا پر ہے، وہ وہاں کما رہا ہوگا۔ ملک میں بھی ہو تو لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کتنا ہے، تصویر بہت بعد میں پوچھتے نام کیا ہے، خاندان کیسا ہے، تو بہت بات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی، بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں۔ شادیاں ہم نے مشکل کر دی، گناہ آسان ہو گیا۔ شادی اتنی مشکل بنا دی کہ بہنوں اور بیٹیوں کے سروں میں چاندی کے تار جھلملانے لگے ہیں۔ خود ان کی تعلیمی، ذہنی، فکری
شعوری لاشعوری ایسی تربیت کی کہ وہ ماں باپ سے جہیز حق سمجھ کر لیتی ہیں. شادی کی شاپنگ ڈیمانڈز کے ساتھ کرتی ہیں. اپنی جہیز کو اپنی بہنوں کے اور کزنز کے جہیز سے کمپیئر کرتی ہیں. ڈیزائنڈ شرارے، برانڈڈ کپڑے، ڈیزائنرز کے کپڑے، ویل نون فیشن ڈیزائنرز کے سوٹ پہننا اور ساتھ لے جانا چاہتی ہیں. شادیاں مشکل ہو گئیں کیونکہ شادیاں تقوی پر نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأة، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، لمالہا، اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، لجمالہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، لحسبہا. فاظفر بذات الدین تربت یداک. تم کامیابی حاصل کرو دین کے ساتھ. تمہارا انتخاب دین ہونا چاہیے. دین اور دینداری تو معیار رہی نہیں، معیار دنیا ہے. تو جب ہم سامنے سے دنیا کا، مال کا، اچھی نوکری، اچھی سیلری، اچھے گھر، شاندار رہائش کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر وہ بھی تقاضا کرتے ہیں، وہ بھی دین نہیں دیکھتے. پھر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی آنکھ ہو، ایسا ناک ہو، ایسا رنگ ہو، ایسا قد کاٹ ہو، ایسا نقشہ ہو، ایسا فگر ہو. لڑکی سب ٹھیک ہے، موٹی زیادہ ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، آنکھ چھوٹی ہے، تھوڑا سا بھینگا پن ہے. گویا لڑکیاں نہیں دیکھ رہے، لونڈیاں اور کنیزیں اور قربانی کے بکرے اور بکریاں دیکھی جا رہی ہیں. جب انسان خود پروڈکٹ بن جائے تو اس کی خریداری اور خرید و فروخت پھر پروڈکٹس کی طرح ہی ہوتی ہے. لاکھوں لڑکیاں امت مسلمہ کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، شادی کی عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں. مطلقہ اور بیوہ خواتین کا تو ذکر ہی کیا، کنواری لڑکیوں کے رشتے مسئلہ بنے ہوئے ہیں. آج کے امام، عالم اور مفتی کے پاس سب سے زیادہ دعائیں، وہ والدین کی درخواستیں آتی ہیں بچیوں کے رشتوں کے لیے دعا کر دیں. پہلے سب سے زیادہ دعائیں روزگار کی تھیں، اب اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں رشتوں کی دعائیں. اور صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، لڑکوں کے لیے بھی. لڑکوں کو بھی رشتے نہیں مل رہے. کیوں؟ معیار اتنا بلند ہو گیا، ماں باپ کا یہ ذہن بن گیا ہے. جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کتنا کماتے تھے؟ آپ کے پاس کون سی نوکری تھی؟ آپ کے پاس کون سا گھر تھا؟ آپ تو والدین کے گھر میں رہتے تھے. آپ کے والدین بیاہ کر لائے تھے آپ کے لیے ایک لڑکی. آج گھر الگ چاہیے، جاب الگ لڑکے کی چاہیے، سب کچھ الگ چاہیے. کسی دیندار اور طالب علم سے تو بیانے کا خیر سوال ہی پیدا نہیں. اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا نا، آپ نے گھر بنایا، آپ کے بچے بڑے ہوئے، آپ نے شادیاں کر دی. جس اللہ نے آپ کو دیا وہی رب العالمین، وہی خیر الرازقین ان کو بھی رزق دے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر کا علاج بتلایا کہ شادی کرو، اور ہمارے یہاں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ لڑکا جاب پر نہیں ہے، رزق کھلتا شادی کے بعد ہے۔ یہ سنت کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم ہے۔ اور ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب تک لڑکا برسر روزگار نہ ہو تو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ لا کے کچھ دھرو گے نہیں تو ہم تمہاری شادی کہاں سے کریں۔ لڑکا خود شادی کرنا چاہتا ہے، وہ تیار ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مخلوط نظام تعلیم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا کہتا ہے مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، لڑکی بھی تیار ہے شادی کے لیے، ان کے ماں باپ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی، لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا تو ابھی کام ہی نہیں کر رہا، لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں ابھی تم برسر روزگار نہیں ہو، ہم کیسے لے آئیں؟ مطلب یہ کہ اس کو لائیں تو یہ خرچہ کون کرے گا اور یہ اس کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ پھر وہ لڑکا لڑکی چونکہ اکٹھے پڑھتے ہیں، موبائل موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، ای میل موجود ہے، نیٹ موجود ہے، کالم پیکیجز موجود ہے، روز کی ملاقات موجود ہے، لائبریری کے بہانے موجود ہیں، کمبائن اسٹڈی آؤٹ سائڈ اور آؤٹ سائڈ آف دا سٹی ٹولز موجود ہیں۔ پھر اس تعلقات میں وہ آگے نکلتے ہیں اور پھر گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کہتے ہیں لڑکا بھی سمجھدار نہیں ہے، یہ ابھی بچی ہے، تو اس عمر میں شادی کرو نا جہاں اتنے سمجھدار نہ ہوں کہ انہیں یہ پتہ لگے کہ اس میں یہ خامی، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، وہ ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوں، ججمنٹل ہو چکے ہوں۔ اس سے پہلے پشادیاں کر دو کہ دلوں میں محبت رچ بس جائے۔ جب تک ان کو دنیا کی سمجھ میں آئے، جب تک ان کو دنیا کی سمجھ آئے، وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی کی حیثیت سے اتنے قریب آ چکے ہوں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی جان نکلتی ہو۔ اس کائنات میں شریف آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بیوی سے محبت کرتا ہے اس کو تانا دیتے ہیں، اس کو رن مرید، زن مرید، تھلے لگا ہوا جورو کا غلام کہتے ہیں۔ بھری محفل میں پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا یا رسول اللہ ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے ابا سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ نام نہیں لیا حضرت ابوبکر کا، ابوہا، اس کے ابا سے۔ اس میں بھی حضرت عائشہ کی فضیلت ہے، اس میں بھی بیوی کی محبت جھلک رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں عقل عطا فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اپنے خرمن کو خود اپنے ہاتھوں سے خاکستر کر رہے ہیں، اپنے گھر ہم خود اجاڑ رہے ہیں، اپنے آنگن میں لگے سایدار درختوں کو ہم خود آگ لگا رہے ہیں، اپنی کلیوں کو ہم خود سوکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم غلط، ہماری تربیت غلط، ہم شعور میں جو شعور اگلے لاشعور میں منتقل کرتے ہیں وہ شعور و لاشعور سب برباد ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔